اور میں آخری ایک بات سنانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر چھوڑ کر گئے اس دین پر تم کھڑے رہے. قربانی تو دینا پڑے گی، قربانی تو دینا پڑے گی، اپنے مزاج کی، اپنے رواج کی. اگر تمہارا مزاج تمہارا رواج چلتا تو پھر محمد کا مزاج اور محمد کا رواج کیوں آیا تھا؟ جب تمہارا آخری بات ہے، جب تمہارا اختلاف ہو جائے، دین نے تمہارے اختلاف کا ضابطہ بھی نازل کیا ہے. اختلاف ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کو کافر کہو گے، ایک دوسرے کو واجب القتل سمجھو گے، دلیل سے بات نہیں کرو گے. اختلاف ہو جائے تو کیا ضابطہ ہے؟ رسول اللہ سمجھا گئے اور قرآن نے اس کی وضاحت کر دی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو دین اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول پر آیا ہے. پھر اپنے اختلاف کو رسول اللہ کی طرف لوٹاؤ گے، کیونکہ اللہ نے ان کو تمہارا حکم بنایا ہے، سرپنچ بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، چیف جسٹس بنایا ہے. اور جب آپ کی بات آ جائے تو سارے اختلاف ختم. اس پر میں ایک دلیل، ایک واقعہ مختصر سا سنا کے اجازت چاہوں گا تاکہ آپ کو بات یاد رہے، اور اس لیے بھی یاد رہے کہ جہاں اختلاف آئے دلیل کی بنیاد پر اس کو حل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کسی پر فتویٰ لگانا ذمہ داری نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو انہوں نے، اب میری طرف دیکھیں گے تو حدیث سمجھ آنی ہے، انہوں نے ایک لیٹر، ایک خط لکھا، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آج کے بعد ہاتھ کی دیت، ہاتھ کی دیت بدلہ اس کا اس ترتیب سے ہوگا. اب دیکھیے ادھر، انگوٹھے کو نقصان پہنچایا، توڑا، کاٹا تو اس کے بدلے میں 15 اونٹ، اس انگلی کے بدلے 10 اونٹ، یہ درمیان والی کے بدلے میں بھی 10 اونٹ، یہ تیسری کے بدلے میں 9 اونٹ، اور یہ سب سے چھوٹی جو ہے اس کے بدلے میں 6 اونٹ. کتنے ہو گئے؟ سارے تاجر بیٹھے، 6 9 10 10 15 کتنے؟ 50، پورے 50. گویا ایک ہاتھ کو نقصان پہنچانے کا بدلہ 50 اونٹ ہوگا. اور ترتیب یہ ہوگی، اور یہ نوٹیفیکیشن ساری عدالتوں کو، اپنی گورنر کو بھیج دی، انہوں نے قاضیوں کو پہنچا دی. قاضی، اب فیصلہ آتا ہے، نیا قانون آیا ہے، پڑھ کے سنا رہا ہے، اور مصر کی عدالت ہے، اس نے یہ پڑھ کے سنا دیا. مصر کی عدالت میں اس وقت صحابی رسول حضرت عوف بن مالک بھی کھڑے ہیں. کہا قاضی صاحب یہ لیٹر مجھے دے دو، اور جب تک میں مدینے سے واپس نہیں آ جاتا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. کہاں مصر اور کہاں مدینہ؟ آج کا زمانہ تو ہے نہیں. وہاں سے دوڑ لگائی، مدینہ آئے، گھر نہیں گئے، سیدھے سفر کی تھکن کے ساتھ، اپنے حلیے بشرے کی تھکن کے ساتھ حضرت عمر کے سامنے. امیر المومنین، یہ آپ کا خط ہے؟ ہاں میرا خط ہے. یہ فیصلہ آپ نے کیا؟ ہاں میں نے کیا. کس دلیل پر؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہوتی ہے جو میں بیان کر دوں؟ دلیل کیا ہوتی ہے جو غامدی کہہ دے؟ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مرزا علی جہلمی مانتا ہو. دلیل وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے محمد کے سینے پر اتاری. حضرت عمر خاموش ہو گئے اور کہا دلیل تو میرے پاس کوئی نہیں، میں نے اپنے گمان کے مطابق اس کا حساب لگایا
کہ ہاتھ میں سب سے قیمتی مضبوط اور ہاتھ کی قوت اور طاقت کا مرکز بننے والا انگوٹھا ہوتا ہے، لہذا اس کو 15 اونٹ رکھے، ان دونوں انگلیوں کی طاقت قوت برابر ہے، ان کے 10 رکھے، اس کی تھوڑی کم ہے، اس کے 9 رکھے، اور یہ سب سے چھوٹی سب سے کم ہے، اہمیت کے اعتبار سے وقعت کے اعتبار سے اس کے 6 اونٹ رکھے ہیں، ترتیب تو میں نے خود بنائی ہے۔ کہا آپ کے پاس دلیل نہیں، لیکن میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہی مدینہ ہے اور یہی میں نے اپنے دوست سے سنا تھا۔ کس سے سنا ہے؟ محبوب سے سنا تھا۔ کیا سنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان فی الاصابع فی الدیۃ سواء، لوگوں یاد رکھنا ہاتھ کی انگلیاں دیت میں برابر ہیں، سب سے چھوٹی کے بھی 10 اونٹ ہیں، انگوٹھے کے بھی 10 اونٹ ہیں۔ جب دلیل سنی تو کیا کیا؟ ہماری طرح ہمارا امام بڑا ہے اس کی بات مانی جائے گی، کیا کیا؟ سیدنا عمر کہتے ہیں قاتل کو بلاؤ، بلایا گیا، نہیں کہا کہ میں مہاجر ہوں، نہیں کہا کہ میں سابق الاسلام ہوں، نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، نہیں کہا کہ میں اپنی بات کو واپس لوں تو میری توہین ہے، نہیں کہا میں رجوع کروں مسئلے کا حل نکالوں تو میں چھوٹا پڑتا ہوں، نہیں کہا کہ مجھ پر اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کے سینے پر، عمر کی زبان پر اللہ حق کو جاری کر چکا ہے، نہیں کہا کہ میں اللہ کے نبی کی مراد اور محبوب ہوں، ایک بھی اپنی فضیلت نہیں سنائی، بلکہ کاتب کو بلایا اور کاتب سے کہا اوپر میرا فیصلہ لکھ، لکھا گیا، کہا نیچے عوف بن مالک کے نام سے نبی پاک کی حدیث لکھی ہے، اور تیسرا جملہ کہا اب میرا فیصلہ نیچے لکھ اور پوری امت کو یہ پیغام دے دے نفذو قول رسول اللہ ردو قول عمر ونفذو قول رسول اللہ، عمر کا قول چھوڑ دو، نبی کی بات کو اختیار کر لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔